شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. محترم ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ غزوہ بدر یا یوم الفرقان کے سلسلے میں آج کی اس رمضانی خصوصی نشست میں ہم آپ کو کچھ باتیں بتائیں، عرض کرتے چلیں کہ آخر میں انشاءاللہ العزیز ایک ایسی جامع اور مرفوع دعا بھی آپ کو بتائی جائے گی کہ جس کے پڑھنے سے آدمی کی مغفرت بھی ہوتی ہے اور جس کے پڑھنے سے آدمی کے گھر اولاد میں وسعت بھی ہوتی ہے اور جس کے پڑھنے سے آدمی کے رزق میں بے پناہ برکتیں نازل ہوتی ہیں. غزوہ بدر، جس کو قرآن مقدس میں یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے، مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست وجود میں آتے ہی کفر کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو گیا تھا. کفر کے علمبردار سرداران مکہ نے اپنے مدنی ہم نواؤں کو دھمکانا شروع کیا تھا کہ مہاجرین مکہ کو مدینے سے نکال باہر کر دو ورنہ ہم مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. جب دھمکیوں سے کام نہ چلا تو ان لوگوں نے شرارتیں شروع کر دی. ربیع الاول سن 2 ہجری میں قریشی سردار کرز بن جابر الفہری نے مدینہ والوں کے مویشی لوٹ کر یہ بندہ چل دیا. تو گویا یہ دھمکی تھی اس بات کی کہ 300 میل دور آ کر بھی تم محفوظ نہیں ہو. ہم جب چاہیں تمہارے جان اور مال میں تصرف کر سکتے ہیں. کفار مکہ مدینہ منورہ کی نوزائیدہ اسلامی ریاست کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے بہانے تلاش کر رہے تھے. اتفاقی امر یہ ہوا کہ ابو سفیان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ شام روانہ ہوا جس میں مکے کے بیشتر لوگوں کا مال لگا ہوا تھا. جب وہ قافلہ لوٹ رہا تھا تو ابو سفیان کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں مدینے والے اس قافلے کو لوٹ نہ لے، تو اس نے دمدم نامی ایک قاصد مکہ روانہ کیا تاکہ قافلے کی حفاظت کے لیے وہاں سے کچھ فوج اور مدد طلب کی جائے. اس قاصد نے مکہ پہنچتے ہی اونٹ کا پالان الٹ دیا، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے. یہ اس وقت کا دستور تھا کہ جب کسی مصیبت کا اعلان کرنا ہو تو قاصد اور اعلان کرنے والا یہ انداز اختیار کرتا اور چیخ چیخ کر اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی قافلہ لوٹنے والے ہیں، لہذا تم جلد از جلد مدینے کی طرف پہنچو اور اپنے قافلے کو بچا لو. چنانچہ ایک بڑا لشکر مکمل جنگ کی تیاری کے ساتھ روانہ ہوا جس میں 1000 افراد شریک تھے. ساز و سامان کے طور پر 100 گھوڑے، 700 اونٹ، 600 زرہ پوش اور سبھی لوگ ہتھیار بند تھے. یہ لشکر رقص و سرور کی محفلیں سجاتا، گاتا اور بجاتا ہوا مستی کے عالم میں مکہ سے روانہ ہوا. 10 دنوں میں یہ لشکر بدر کے مقام پہنچا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اطراف مدینہ کی لمحہ بلمحہ خبروں سے واقف رہتے تھے، آپ کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک قافلہ جس میں 1000 اونٹ اور تقریباً 6 لاکھ درہم کا سامان ہے، شام کی طرف سے آ رہا ہے. آپ کو مکے سے آنے والے لشکر کی بھی اطلاع مل چکی تھی. آپ کے سامنے 2 معرکے تھے، ایک تجارتی قافلہ تو دوسرا مکی لشکر مشرکین. لہذا آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا کہ اس وقت کیا کیا جائے.
سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی کامل اطاعت کریں گے اور آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم اس کو بجا لائیں گے۔ پھر مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر مشرکین سے لڑیں، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بائیں، آگے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ یہ بات سن کر اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرا اٹھے اور آپ کے چہرے انور پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ نے انصار کی طرف دیکھا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں گھوڑے دوڑانے کا حکم دے تو ہم سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں گے، اور آپ ہمیں اگر برق الغماس سے ٹکرانے کا حکم دے تو ہم یہ بھی کر گزریں گے۔ تمام لوگوں کی رائے طے پائی کہ مقابلہ جو ہے لشکر سے ہوگا۔ اسی اثنا میں تجارتی قافلہ بچ کر مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ محدود ساز و سامان والی مٹھی پر جمعیت مدنی لشکر کی تعداد اس وقت 313 تھی۔ گھوڑے 2 اور اونٹ 70 تھے۔ کسی کے پاس تلوار تھی تو ڈھال نہ تھی، اور کسی کے پاس تیر تھا تو کمان نہ تھی۔ 12 رمضان مبارک سن 2 ہجری کو یہ خدائی لشکر مدینے سے روانہ ہوا اور 16 رمضان کو مقام بدر پہنچا۔ بدر اصل میں ایک کنویں کا نام تھا جس کو بدر بن کلدہ نے کھدوایا تھا۔ بعد میں یہ ساری وادی بدر کے نام سے موسوم اور مشہور ہو گئی۔ یہ مدینہ منورہ سے 80 میل جنوب کی طرف واقع ہے۔ یہ بیضوی شکل میں اندازاً 5 میل لمبی اور 4 میل چوڑی ہے، اور سمندر سے 12-13 میل دوری پر ہے۔ میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بعض اپنی نصرت الہی کے مظاہرے بھی کروائے۔ چنانچہ 17 رمضان مبارک سے پہلی شب کو رات میں بارش ہوئی، اور اس بارش کا مثبت اثر یہ ہوا کہ ریتیلی اور فسفوسی زمین جو ہے وہ پختہ اور مضبوط ہو گئی۔ دوسری نصرت صحابہ کے ساتھ یہ ہوئی کہ ان کو میدان جنگ میں تھوڑی سی غنودگی آ گئی۔ اس غنودگی کا اثر ان پر یہ ہوا کہ ان کے دل سے خوف اور ڈر جاتا رہا۔ تیسری نصرت رب تعالیٰ نے یہ دی کہ 1000 لشکر اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کی طرف سے لڑنے کے لیے آسمان سے اتارے۔ 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری جمعے کا دن تھا جب یہ پہلا معرکہ اسلام اور کفر کے درمیان میں رونما ہوا۔ اسلامی لشکر کی سب بندی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف ہو گئے، اور آپ نے انتہائی رقت آمیز دعا فرمائی اور کہا کہ اللہ، اگر یہ مٹھی پر جمعیت آج ختم ہو گئی تو کوئی تیرا نام لیوا دنیا میں باقی نہ رہے گا، اور اگر آج ان کا خاتمہ ہوتا ہے تو پھر کبھی بھی تیری عبادت اس زمین پر نہ ہوگی۔ مشرکین میں سے شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ اور عتبہ بن ربیعہ مقابلے کے لیے نکلے کہ جن کا مقابلہ حضرت حمزہ، حضرت علی اور عبید بن حارث رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا اور ان کو واصل جہنم پہنچایا۔ پھر گھمسان کا رن پڑا جس میں 70 کفار مارے گئے، 70 کفار قید ہوئے اور باقی کے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ صحابہ کرام میں سے 14 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ انصار کے 8 اور مہاجرین کے 6 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ شہداء بدر کی تدفین ہوئی اور کفار کی لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ اس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا۔ پھر آپ 22 رمضان مبارک کو مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ قیدیوں کو اس وصیت کے ساتھ تقسیم کیا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ قیدیوں سے جب فدیہ لے کر چھوڑنے کی بات آئی
اور فیصلہ کیا گیا کہ انہیں چھوڑا جائے اور ان سے فدیہ لیا جائے، تو وہ قیدی جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کے ذمہ 10 آدمیوں کو لگایا گیا کہ وہ ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں اور آزادی حاصل کر لیں۔ بدر کا واقعہ اور غزوہ بدر سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مومن کے دل میں عزم راسخ ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی کامل اور پوری اطاعت بندے پر لازم ہے، آخرت پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنے وسائل چاہے مختصری کیوں نہ ہو لیکن ان کو لے کر اللہ تعالیٰ پر توکل اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نظریہ بھی ہونا چاہیے کہ پہلے ہم اقدام کریں، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی مدد آتی ہے۔ باطل کی قوت اور اکثریت سے خوف زدہ نہ ہو بلکہ اللہ کی ذات اور اس کی طاقت پر پورا اعتماد ہونا چاہیے۔ غزوہ بدر یعنی یوم الفرقان اصل میں بعد کی تمام اسلامی فتوحات کی اساس و بنیاد ہے۔ یہ غزوہ ریاست مدینہ کا باب الفتح ہے۔ اللہ تعالی شہدائے بدر کو جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حد وعدہ، جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا، ایک جامع دعا جس کے 3 فوائد ہم نے گنوائے تھے آپ کو بتائیں گے، تو وہ دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں میری آل میں اولاد میں وسعت عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسنون دعائیں پڑھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔